بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے دو جبروں کے درمیان زبان ہے، اور دوسری تم اپنی نفس کی ضمانت دے دو۔ اپنی زبان اور اپنی نفس کو پاک رکھ لو تو میں جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ آج کا یہ خاص اور مجرب وظیفہ میری وہ بہنوں کے لیے ہے جو میری پیاری بہنیں ساس و ننند کی زبان بندی کا عمل کرنا چاہتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں 9ویں اور 10ویں ربیع الاول کو یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ ساس و ننند کی زبان بند ہو جائے گی، ان کی زبان پر تالا لگ جائے گا۔ شوہر کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا، صرف اور صرف اپنی بیوی کی باتوں میں ہی آ کر ان سے پیار محبت کرے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، ان کی عزت کرے گا، نہ ہی اپنی ماں کی باتوں میں آئے گا، نہ ہی اپنی بہنوں کی باتوں میں آئے گا، جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ ابن جبل سے فرمانے لگے کہ میں تمہیں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں؟ معاذ ابن جبل فرمانے لگے جی بتائیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ زبان کی حفاظت کر لو۔ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، زبان کی حفاظت کرنا ہمارے پہ فرض ہے، اور کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر زبان کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے تو آپ توبہ کے نوافل ادا کریں اور اللہ رب العزت سے رو کر گر گرا کر دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی اللہ رب العزت دعا کو قبول منظور فرما لیں گے۔ اگر میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر میری پیاری بہنیں ایک بار ہی اس وظیفے کو ادا کر لیتی ہیں تو ان کی ساس اور ان کی ننند قیامت تک ان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کریں گی اور نہ ہی ان کے خلاف کبھی آنے کی کوشش کریں گی۔ تو اب آپ اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ الولی الولی الولی، اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا نام، یہ سکرین پر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا۔ آپ نے اس نام کا وظیفہ ادا کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون میں ہو جائے گی۔ 9ویں اور 10ویں ربیع الاول کو آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کی نماز کے بعد ادا کر لیجئے۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد ادا نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ وظیفہ کسی بھی اچھے ٹائم میں ادا کر لیجئے۔ آپ میری بہنوں نے پاک صاف ہو جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لینے ہیں، باوضو ہو کر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ میری بہنوں نے سب سے پہلے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد ادا کرنا ہے۔ اگر آپ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد نہیں کر سکتے تو آپ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ورد کر لیجئے۔ ضروری ہے کہ آپ درود ابراہیمی کا ہی ورد 1000 مرتبہ ادا کر لیجئے۔ آپ نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد ادا کرنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یہ نام کو ورد کرنا ہے، الولی الولی۔ 101 بار آپ نے اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا نام پڑھ لینا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے 1000 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ اگر آپ اول اور آخر 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد مطلوبہ شخص کا آپ نے تصور کر لینا ہے جس پر آپ نے دم کرنا ہے، زبان بندی کا جس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔
اگر آپ ساس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کا تصور باندھ لینا ہے۔ اگر آپ ننند کا زبان بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ زبان بندی کے لیے تصور کر لیجئے اور ننند کا تصور کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس ان کی تصویر ہے تو تصویر پر دم کر دیجئے، تصویر پر 3 مرتبہ پھونک مار دیجئے۔ اگر آپ کے پاس ان کی تصویر نہیں ہے تو آپ ان کو تصور میں بھی پھونک مار سکتی ہیں، دم کر سکتی ہیں ان پر۔ آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد اپنے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنی عرض بیان فرمانی ہے اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، ہمارے آخری نبی اور ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، آپ نے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ آپ میری بہنوں نے 9ویں ربیع الاول کو جس ٹائم آپ نے ادا کرنا ہے، ایک مقرر آپ نے ٹائم کر لینا ہے۔ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 10ویں ربیع الاول کو بھی ظہر کی نماز کے بعد ہی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کا یہ ٹائم مقرر ہو جاتا ہے 9ویں ربیع الاول کو ہی تو آپ نے وہی ٹائم 10ویں ربیع الاول پہ مقرر کر کر آپ نے وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ 9ویں اور 10ویں ربیع الاول کا یہ وظیفہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساس و ننند کی زبان بند کر دے گا۔ شوہر کبھی بھی کسی کی طرف مائل نہیں ہوگا، کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا، صرف اور صرف اپنی بیوی کی ہی بات مانیا کرے گا۔ ہم نے 12 ربیع الاول سے پہلے 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ آپ سب بہن اور میرے بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جتنا بھی آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ کر کامنٹس میں ان کی تعداد لکھ دیجئے، اور جس کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کا نام بھی ساتھ مینشن کر دیجئے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی خصوصاً دعا فرما دی جائے گی، ان کے لیے بھی دعا کر دی جائے گی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔